السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہم بھی خیریت سے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ولاگ سٹارٹ ہوتے ہی سڑک سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ہم لوگ جا رہے تھے گاؤں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ہم لوگوں نے جو پیکنگ والی ویڈیو میں نے شیئر کی تھی، اس کے بعد میں اب یہ ہم لوگ گئے تھے اپنی پھوپھو کے گھر۔ مجھے اتنا مزہ آیا، ہم بہت دیر بعد گاؤں والی لائف نا انجوائے کی تھی۔ ہم لوگ چھوٹے ہوتے نا جاتے ہوتے تھے، لیکن ظاہر جب انسان بڑا ہو جاتا ہے کام بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، انسان ادھر ادھر اتنا نکلتا بھی نہیں ہے۔ تو ہم گئے تھے تو مجھے یہ بالکل پرانے دور کی وائب آ رہی تھی۔ اب بھی پھر بھی جدت آ گئی ہے لوگوں کے گھروں میں۔ تو پہلے نہیں تھے یہ بالوں والی چھتیں، پہلے اے سی نہیں ہوا کرتے تھے، اب اے سی بھی لگ گئے ہیں اس طرح کے گھروں میں بھی جہاں بالے والی چھتیں ہوتی تھیں۔ یہ مجھے بڑا مزہ آیا، بہت مزہ آیا۔ یہ ہم لوگ ادھر گئے، پھوپھو نے ہمارے آگے پہلے وہ ریفریشمنٹ رکھیں کہ یہ بچے جوس چپس وغیرہ انجوائے کر رہے تھے۔ پھر پھوپھو کھانا بنا رہی تھی تو میں اور میری جو چھوٹی والی بہن ہے، ہم دونوں مل کے سبزیاں وغیرہ کاٹنے لگ گئے کہ جلدی جلدی کام ختم ہو۔ بس ہم نے سبزیاں کاٹیں اور ہم دونوں بہنیں بیٹھی پرانی دور کو یاد کر رہی تھی کہ ہم اپنے ماموں کے گھر جاتے تھے یا دادو لوگوں کی طرف جاتے تھے، تو اسی طرح کا ماحول ہوتا تھا اور بڑا مزہ آتا تھا۔ اور اب ہمارے بچے ہو گئے ہیں تو جو چیزیں ہم نے چھوٹے ہوتے انجوائے کی ہیں نا گاؤں میں جا کے، ہمارے بچوں نے اس طرح کی چیزیں نہیں انجوائے کی۔ تو میں نے نا پھر مطلب اب آج جب ہم اپنے بچوں کو لے کے گئے تو ہمارے بچے اتنے خوش تھے کہ جیسے نا انہیں قید خانے سے نکالا ہو، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آرام سے کہیں پہ بھی جا رہی تھیں اور مزے سے کھیل رہے تھے۔ یہ پھر میرے پھوپھو کے گھر میں ایک بچہ کام کرتا تھا، یہ وہ تھا، اور یہ جو ہے نا سارا برآمدے بنے ہیں، وہی پرانی وائبس، گملے پڑے ہیں، فرش بھی پرانے ٹائپ کے بنے ہوئے، بڑا ہی مزہ آیا تھا۔ اور لیکن یہ ہے کہ گھر پرانے اسٹائل کے لیکن صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ پھر ہم لوگ باہر نکل گئے، ہم نے کہا چلو آؤ باہر دیکھ کے آتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے یہ اینٹیں اور سیمنٹ کے ساتھ اپنے اپنے گھر بنا لیے ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تب تو لوگوں کے گھر نا یہ مٹی کے بھی بنے ہوتے تھے، بڑا مزہ آتا ہوتا تھا تب۔ اور آپ کو پتہ مٹی کے جو گھر ہوتے ہیں نا، ان میں گرمی بھی نہیں لگتی تھی، یہ ٹھنڈے گھر ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم اپنی نانوں کے گھر جاتے تھے تو وہاں پہ ایک کمرہ تھا جو صرف کچا تھا، باقی میری نانوں کا گھر پکا بنا ہوا تھا، ایسے ہی سیمنٹ اینٹوں والا ہی تھا۔ تو ہم لوگ جب اپنی نانوں کے گھر، کیونکہ میری نانوں لوگ جو ہے نا وہ ذرا اپنے گاؤں میں وہ ریچ مانے جاتے تھے، تو اس ٹائم پہ ان کا گھر باقی لوگوں کے گھروں کی نسبت جو تھا نا وہ اچھا بنا ہوا تھا، پتھر اور یہ سیمنٹ والا، ورنہ کئی لوگوں کے وہ گاؤں والے مٹی والے گھر ہوتے تھے۔ تو ہماری نانوں کے گھر میں نا صرف ایک کمرہ ہوتا تھا جس کو نا پتہ نہیں آپ کو نام سن کے عجیب لگے گا، جس کا نام یہ تھا کہ کچی ڈیڈی ہم اس کو بولتے تھے۔ کچی ڈیڈی کا مطلب مجھے نہیں پتہ، لیکن کچی کا مطلب یہ تھا کہ کچا وہ کمرہ تھا، یہ مٹی والا تھا۔ تو جب دوپہر ہوتی تھی نا 12 بجتے تھے تو ہم سب نا سو جاتے تھے اس کمرے میں، اور وہاں پہ کولر لگاتے تھے اور اتنی ٹھنڈک ہوتی تھی۔ اور اس کمرے کی نا دوسری طرف پلاٹ تھا، اس پلاٹ کی طرف کھڑکیاں بڑی بڑی کھلتی تھی جن میں سے انسان آ جا سکتا تھا، اور سارے سو رہے ہیں، وہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، کوئی فکر نہیں کہ کسی نے آ جانا ان کھڑکیوں سے گھر کے اندر، کوئی اس طرح کا چوری چکاری والا سین ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ماما لوگ سو جاتے تھے نا، ہم ان کھڑکیوں سے باہر نکل جاتے تھے، اور باہر نکل کے تو ہم کھیلتے رہتے تھے تپتی دھوپ میں، کیونکہ ہم لوگ بھی ظاہر ادھر شہر سے گاؤں جاتے تھے، ہمارے لیے بھی وہ چیز بڑی مزے کی ہوتی تھی۔ اچھا میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں کہ یہ پہلے ہم پیدل چل رہے تھے، پھر میری نا وہ اور ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے کہا کہ آؤ جس نے بائک پہ جانا ہے ہم تم لوگوں کو نا چھوڑتے جاتے ہیں۔ تو پھر میں اور میری پھوپھو بیٹھ کے بائک پہ، اور میں پھر ساتھ ساتھ ولاگ بناتی رہی، بڑا ہی مزہ آیا۔ اچھا یہ چاول لگے ہوئے ہیں اور یہ نا پانی سے بھرا ہوتا ہے، جو چاول کا کھیت ہوتا ہے نا یہ پانی سے بھر دیتے ہیں کیونکہ چاولوں کو نا پانی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ لگا ہوا تھی جی یہ ٹیوب ویل، اور اتنا مزہ آیا، سوئمنگ پول والا سین تھا، بلکہ سوئمنگ پول میں بھی وہ مزہ نہیں آتا جو یہاں پہ آتا ہے، کیونکہ یہ پانی تھرو آؤٹ ٹھنڈا رہتا ہے اور دوسرا فریش نکل رہا ہوتا ہے، اور تیسرا اس کا پانی کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو پمپ ہے نا
اس کے اندر سے جو پانی نکل رہا ہے نا، یہ آپ اس کے آگے کھڑے ہو تو دھکا لگتا ہے آپ کو باقاعدہ۔ یہ میرے بچوں نے فل انجوائے کیا۔ یہ پھپھو کے بھی کوئی اور پھپھو کے بھی نا کوئی گیسٹ آئے ہوئے تھے، آئی تھنک ان کی نند آئی ہوئی تھی، ان کے بچے بھی تھے۔ اتنا مزہ آیا، یہ سب ہم لوگ شاور لے رہے تھے یہاں پہ۔ ہم لوگوں نے بھی لیا پر میں نے اپنی ویڈیو نہیں بنائی، ظاہر ہے یہاں پہ کپڑے ایک تو ہمارے باریک تھے اور پھر اتنا وہ برا لگ رہا تھا نا کہ ویڈیو میں کیا لیتی، تو بس پھر ہم نے جلدی بچوں کو ہی زیادہ انجوائے کرنے دیا ہے۔ بچوں نے اچھا خاصا انجوائے کیا۔ اچھا یہ کنواں ہے، پہلے نا اسی طرح کے بڑے بڑے کنویں ہوا کرتے تھے، ان کے اندر پانی ہوتا تھا۔ اب کنویں ہیں لیکن ان کے اندر موٹر لگ گئی ہے اور اس طرح کے یہ پمپ وغیرہ ہیں، تو بس جوتے کسی نے کہیں اتارے ہیں، کسی نے کہیں اتارے ہوئے تھے، سارے لگے ہوئے تھے۔ اچھا یہ ہم لوگ پانی ویسٹ نہیں کر رہے تھے، ہم لوگ یہ لے رہے تھے نا ٹیوب ویل کے نیچے نہا رہے تھے، تو لیکن کھیتوں کو ساتھ پانی لگ رہا تھا۔ یہ پھپھو آم لے آئی تھی کہ آم نہ ٹھنڈے کر کے کھائیں گے، تو یہ جو میری بہن کا بیٹا تھا یہ نہا کے تھک گیا تھا، تو بس پھر ہم لوگوں نے اس کو ادھر چارپائی پہ بٹھا دیا۔ اتنا دیسی ماحول تھا، درخت کے نیچے ہم نے چارپائی بچھائی۔ جو مطلب جس نے نہیں شاور لینا ہے، جو تھک گیا تھا وہ شاور یہ کر رہا تھا کہ چارپائی پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا، لیکن تھکنے والا کوئی سین ہی نہیں تھا۔ یہ بس اب چھوٹے بچے ہمارے تھکے تھے، ورنہ بڑے والے بچوں نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہائے ہیں۔ ہم نے ان کو یہاں پہ ہم نے نا ان کے کپڑے لے کے گئے تھے ایکسٹرا، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، تو یہ لوگ نا یہاں پہ نہائے، اس کے بعد ہم نے ان کو کپڑے چینج کروائے کہ اب نہیں نہانا، بہت نہا لیا۔ جب انہوں نے نہا لیا ہم لوگ ایک اور جگہ گئے، وہاں پہ بھی جا کے شاور لے لیا انہوں نے، ایسے ہی جا کے نا، اور وہ کپڑے تھے جو انہوں نے گھر پہن کے آنے تھے، انہوں نے اتنے کپڑے گیلے کر دیے تھے کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے غصہ آیا کہ ہم لوگوں نے تم لوگوں کو اتنی دیر شاور دلایا، پھر تم لوگ ادھر، اور میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پارٹ دکھاؤں گی، یہ 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کروں گی ولاگ میں اپنا۔ اچھا یہ جو ہے نا، اب اس کے پانی کے اندر نا میری پھپھو نے نا آم رکھ دیے تھے اور اس کے نا ساتھ پہ پتھر باندھ دیا تھا دوپٹے کے، تو یہ نا کہیں پہ بھی نہیں جائیں گے، ٹھنڈے ہوتے رہیں گے آم۔ تو بچے جمپنگ کر رہے تھے۔ یہ میری بہن کا بڑے والا بیٹا آ گیا، یہ بھی تھک گیا تھا، بس پھر اس کے نا بازو کے اوپر وہ لگ گئی تھی رگڑ اور اس کے سارا بازو ریڈ ہو گیا تھا، پر یہ خود سے لگی تھی نا تو ان کو رونا بھی نہیں تھا آ رہا بچوں کو، یہ انجوائے کر رہے تھے۔ یہ تو ہم نے اس کو ادھر بٹھا دیا کہ تمہارے بازو پہ چوٹ لگی ہے، پھر یہ سارے بچوں کو نہاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تو میں نے پھر اس کو بولا، میں نے کہا جانا ہے، کہتا ہاں جانا ہے، میں نے کہا جاؤ۔ اب میں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں دکھاؤں گی کہ ہم نے آگے کیا کیا کیا، کیونکہ اس طرح ولاگ بہت لمبا ہو جاتا۔ اللہ حافظ۔ چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا۔